बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अक्सा नाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूज अलर्ट। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की दूसरी मंजिल से छलांग लगाकर खुदकशी की कोशिश करने वाली फातिमा, जो कि जनरल हॉस्पिटल में जेरे इलाज थी। फातिमा को जनरल हॉस्पिटल से कहां मुंतकिल किया गया था, फातिमा को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करके कहां भेज दिया गया है, उसकी हालत कैसी है और पुलिस को उसने कौन सा बयान रिकॉर्ड करवाया है। फातिमा को किसी से भी बात करने की इजाजत नहीं थी जब से उसे वेंटिलेटर से हटाया गया था और वो इशारों में बात करने लगी थी। होश आ गया था, लेकिन इसके बावजूद जितने दिन भी वो जनरल हॉस्पिटल में एडमिट रही, इस दौरान मीडिया के किसी भी पर्सन से ना तो फातिमा को मिलने दिया गया और ना ही बात करने दी गई। फातिमा के हवाले से ये बताया जाता है कि तकरीबन वो 12 रोज जनरल हॉस्पिटल में एडमिट रही। 5 जनवरी को फातिमा को जनरल हॉस्पिटल उस वक्त मुंतकिल किया गया था जब पुलिस यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर पहुंचती है और उन्हें इतला दी जाती है कुछ तुलबा की तरफ से कि एक लड़की ने छत से छलांग लगाकर खुदकशी की कोशिश की है। पुलिस जब इंतजामिया से राब्ता करती है तो इंतजामिया का ये मौकफ होता है कि लड़की ऊपर से गिरी, उसका जो भी ट्रीटमेंट किया जा रहा है वो यूनिवर्सिटी के टीचिंग हॉस्पिटल में ही किया जा रहा है। जब पुलिस वाले जाके देखते हैं कि टीचिंग हॉस्पिटल के अंदर लड़की बेसुध पड़ी हुई है क्योंकि वो बेहोश थी और लड़की की बहुत ज्यादा हालत तशवीशनाक थी, जिसपे कि पुलिस की तरफ से इंतजामिया को फोर्स किया जाता है कि उसे जनरल हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए और फिर इंतजामिया की मजबूरी बन जाती है कि फातिमा को जनरल हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए। वरना इंतजामिया की तरफ से ये मामला छुपाने के लिए ही टीचिंग हॉस्पिटल में घसीट कर फातिमा को ले जाया गया था, ताकि अगर थोड़ी बहुत चोटें आई हैं तो इस मामले को किसी तरीके से दबा दिया जाए। अब जब जनरल हॉस्पिटल में सारा मामला खुल के सामने आता है, पुलिस भी आ जाती है और वहां पे कुछ तुलबा प्रोटेस्ट भी शुरू करते हैं, क्योंकि इससे पहले अवैस सुल्तान एक लड़का जिसने के चौथी मंजिल से छलांग लगाई और वो भी सेम डिपार्टमेंट का लड़का था और सेम जगह से ही उसने छलांग लगाई थी। इस हवाले से पहले ही यूनिवर्सिटी इंतजामिया काफी ज्यादा परेशानी का शिकार होती है। ऐसे में एक और लड़की का छलांग लगा देना और खुदकशी की कोशिश करना सेम डिपार्टमेंट का, कहीं ना कहीं यही नजर आता था कि इस डिपार्टमेंट के अंदर इंतजामिया की तरफ से स्टूडेंट्स के साथ कुछ ऐसी हरकत की जा रही हैं या उन्हें परेशान किया जा रहा है जिसकी वजह से प्रेशर में आकर वो इस तरह का कदम उठा रहे हैं। मामले को दबाने के लिए और इस सारे सिनेरियो को तब्दील करने के लिए जो अवैस सुल्तान की खुदकशी के बाद सामने आया था वो कुछ ऐसे हुआ कि फिर ये जो फातिमा का सारा केस था इसे एक लड़के अहमद बिलाल की तरफ ले जाया गया। फातिमा की फैमिली पहले दिन से गायब हो गई और फिर फातिमा को भी किसी से बात करने की इजाजत नहीं दी गई। इवन के वेंटिलेटर से जब से उतारा गया था और वो ICU 2 में एक सेकंड फ्लोर के ऊपर फातिमा को रखा गया था, जहां पे कोई भी मिलना चाहता था उसे इजाजत नहीं थी, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की इंतजामिया या उनकी तरफ से जो गार्ड चौकीदार वगैरह 15 के करीब लोग वहां पे तैनात कर दिए गए थे, उन्हें ड्यूटी पे मामूर किया गया था और वो किसी को भी वहां भटकने भी नहीं देते थे। फातिमा से बात तो क्या करना है। ऐसे में ही पुलिस की तरफ से एक बयान भी रिकॉर्ड किया गया। वो बयान यही था, फातिमा के घर वालों ने ये कहा था कि फातिमा ने लड़के की वजह से खुदकशी की है, यानी कि अहमद बिलाल की वजह से खुदकशी की कोशिश की है। इसी तरह अहमद बिलाल को जब पकड़ा गया तो अहमद बिलाल का कहना था कि उसको लाहौर बुलाया था जिस रोज ये छलांग लगाई जाती है और वो नहीं पहुंच सका, तो इस वजह से उससे चैट भी की गई या उससे कॉल पे बात की गई और बाद में फिर कौन सी अटेम्प्ट की गई उसे इसके बारे में कुछ पता नहीं, ना ही उसने इस अटेम्प्ट के लिए उकसाया फातिमा को। अब जब फातिमा से इसका बयान लिया गया तो उसका ये कहना है कि उसने ना तो कोई अटेम्प्ट की, ना उसका कोई खुदकशी का इरादा था, बल्कि वो वहां पे खड़ी थी और उसका पांव फिसला और वो गिर गई। हालांकि CCTV फुटेजेस में देखा जा सकता है कि फातिमा ने अपने मोबाइल से कुछ डेटा डिलीट किया और उसके बाद खुद छलांग लगाई थी। ये तो वो मामला है जिसको बैलेंस करने के लिए इंतजामिया ने पहले दिन ही जो फातिमा की फैमिली थी उनको अपने साथ रखा और वो पहले रोज भी बात नहीं कर रहे थे, कुछ बता नहीं रहे थे और उनका यही बार बार मौकफ सामने आता था कि इंतजामिया ने उन्हें मना कर रखा है कि वो किसी से कोई बात नहीं करेंगे और आज तक वो लोग किसी के सामने नहीं आए हैं। फातिमा के हवाले से बात की जाए तो उसकी मुख्तलिफ हड्डियां फ्रैक्चर थी जिनके ऑपरेशन किए गए हैं और अब डॉक्टर्स ने जैसे कि पहले 2-3 दिन आके रूटीन में सारी चीजें बताई कि क्या इस वक्त फातिमा की सूरत हाल है, कौन से ऑपरेशन किए जाने हैं,
کیا کیا چیزیں ہیں جو کہ آگے چل کے مستقبل میں نظر آتا ہے کہ شاید فاطمہ نہ چل سکے، کیا کمپلیکیشن ہو سکتے ہیں. لیکن اس کے بعد پھر یونیورسٹی انتظامیہ جیسے ہی ہاسپٹل میں آ کر ڈیوٹی پہ کچھ لوگوں کو مامور کرتی ہے تو نہ تو کوئی ڈاکٹر سامنے آیا اور نہ ہی پھر فاطمہ کا خاندان یا فاطمہ کی طرف سے کسی قسم کی کوئی سٹیٹمنٹ یا کوئی تصویر یا کوئی بھی چیز سامنے نہیں آئی. فاطمہ کو گزشتہ روز نہ صرف ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا گیا بلکہ اس کے بارے میں ڈاکٹرز کا اب یہ کہنا ہے کہ وہ مکمل صحت یاب ہو چکی ہے. یہ بہت ہی حیرانگی والی بات ہے. ایک طرف ڈاکٹرز کا یہ کلیم کرنا تھا کہ 6 مہینے لگیں گے فاطمہ کو ٹھیک ہونے میں، اس کو کور کرنے میں تمام چیزوں کو، اس کے بہت زیادہ فریکچر ہے، لیکن اب 12 دن بعد ہی فاطمہ کو ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا گیا ہے. ڈاکٹرز کی طرف سے یہ موقف اپنایا گیا ہے کہ فاطمہ بالکل ٹھیک ہو چکی ہے، مکمل صحت یاب ہے. اس کی ریڑھ کی ہڈی کے جو آپریشن تھے وہ بھی کیے جا چکے ہیں، ٹخنوں کی سرجری تھی وہ بھی ہو گئی. اس کے ساتھ ساتھ دیگر اس کی جو چیزیں جیسے کہ پسلیاں فریکچر تھی یا اسی طرح اس کے پھپھڑوں کے اوپر کوئی دباؤ وغیرہ تھا، تمام چیزیں جو ہیں ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ وہ ٹھیک ہو چکی ہیں. صحت یاب ہونے کے بعد اس کو گھر روانہ کر دیا گیا ہے. یعنی جو 6 ماہ میں سارا پروسیجر کمپلیٹ ہونا تھا وہ 12 دن میں کیسے ہو گیا، یہ سمجھ سے باہر ہے. لیکن بہرحال فاطمہ کو گزشتہ روز اس کی فیملی کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھا گیا، ہاسپٹل سے اسے ڈسچارج کیا گیا اور وہ اپنی فیملی کے ساتھ اپنے گھر واپس چلی گئی ہے. ہسپتال سے ڈسچارج کرنے کے بعد اسے ادویات وغیرہ کے بارے میں بھی ایڈوائز کی گئی ہے، جو بھی اس نے ادویات استعمال کرنی ہے. 12 دن ٹوٹل اس کو ہاسپٹل میں رکھا گیا ہے. 7 رکنی ڈاکٹرز کی ٹیم تھی جنہوں نے فاطمہ کا علاج مکمل کیا ہے اور اب اس کو ریسٹ کی ضرورت ہے. مکمل ریسٹ کے لیے اسے گھر روانہ کیا گیا ہے. تو اس میں 2 چیزیں نظر آ رہی ہیں. ایک تو جو پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ فاطمہ کو کم از کم کوئی 6 ماہ لگیں گے تمام چیزیں ریکور کرنے میں اور ہاسپٹل میں اس کی ریڑھ کی ہڈی کے آپریشن کیے جائیں گے اور اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا کہ وہ چل سکتی ہے یا نہیں چل سکتی ہے. اس حوالے سے ڈاکٹرز نے فی الحال کچھ نہیں بتایا. وہ آپریشن کس حد تک کامیاب ہوئے نہیں ہوئے اس بارے بھی ڈاکٹرز نے کچھ نہیں بتایا اور فاطمہ کو وہاں سے ڈسچارج کر دیا. حالانکہ پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ اسے کم از کم کوئی 1 سے 1.5 ماہ ہاسپٹل رکھا جائے گا. لیکن چونکہ اس میں یونیورسٹی انتظامیہ کو بہت زیادہ تحفظات ہیں، یونیورسٹی انتظامیہ نے پہلے اپنا 15 کے قریب اپنے سٹاف کو وہاں پہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دیں گے. اب یہ جب آپریشن وغیرہ ہو گئے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ہاسپٹل انتظامیہ ان سے بھی کہا گیا ہو کہ اس لڑکی کو گھر بھیج دیا جائے تاکہ اس کی جو ریکوری ہونی ہے وہ گھر میں ہو. جو میڈیا کے لوگ آ کر بات کرنا چاہتے ہیں یا جو بھی معاملات ہیں، کوئی انٹرویو کرنا چاہتا ہے تو ان چیزوں سے فاطمہ کو مکمل دور کیا جائے. اور ایسا ہی دیکھنے میں آیا کہ فاطمہ کو کسی سے بھی بات نہیں کرنے دی گئی. جب پولیس نے اس کے بیانات لینے کی کوشش شروع میں کی تھی تو ڈاکٹرز نے کہا کہ جب وہ 4 ماہ بعد ریکور کرے گی پھر اس کا بیان لیا جائے. لیکن اب 12 دن بعد ہی اسے ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا گیا یہ کہہ کے کہ وہ مکمل صحت یاب ہو گئی ہے. یہ بہت بڑا ایک سوال ہے. پنجاب انسٹیٹیوٹ نیورو سائنسز میں بھی وہ زیر علاج رہی ہے جہاں پہ اس کی کاؤنسلنگ کی گئی ہے. ڈاکٹرز کا یہ بتانا ہے کہ ساتھ ساتھ جو اس کی کاؤنسلنگ ہے وہ بھی کی گئی ہے. ذہنی طور پر جو اس کے اندر پیچیدگیاں ہیں یا وہ جس طرح کا اپنا ذہن رکھتی ہے کوئی انتہائی قدم اٹھانے والا، تو اس حوالے سے بھی اس کو ڈاکٹرز کی طرف سے کاؤنسلنگ اس کی گئی ہے. 5 جنوری کو اسے چونکہ داخل کروایا گیا تھا. چھلانگ لگانے کے بعد انتظامیہ اسے ٹیچنگ ہاسپٹل لے گئی تھی اور پھر پولیس کے ذریعے اسے اس ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروایا گیا تھا. لڑکی کے گھر والوں نے جو اس کی وجہ بتائی تھی وہ احمد بلال بتائی تھی کہ اس کے ساتھ وہ لو میرج کرنا چاہتی تھی. نہیں مانتے تھے اور دونوں ہی ایک میڈیکل سٹور پہ اکٹھے کام کرتے تھے، ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے اور گھر والے جو فاطمہ کے تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ شادی ہو. احمد بلال کو جب پولیس لے کے آئی تو احمد بلال کا یہی موقف تھا کہ فاطمہ نے اس کے ساتھ جو آخری دن بات کی وہ یہی تھی کہ وہ مجھے بلا رہی تھی کہ میں لاہور ملنے آؤں، لیکن میں نہیں آیا تھا. مجھے کچھ چوٹیں آئی تھی جس کی وجہ سے میں نے ایک سٹیٹس بھی لگایا تھا اور اس نے جب میرا یہ سٹیٹس دیکھا میرے ساتھ کافی ناراض ہوئی اور جو آدھے گھنٹے کی چیٹ تھی جو اس نے ڈیلیٹ کی تھی اس میں بھی اس نے میرے ساتھ ناراضگی کا اظہار کیا تھا. اور اس کے بعد اس نے کون سی اٹیمپٹ کی اس حوالے سے مجھے کچھ نہیں پتا. فاطمہ سے جو آخری بیان لیا گیا ہے یعنی پولیس کی طرف سے انتظامیہ کی موجودگی میں وہ یہ ہے کہ یونیورسٹی انتظامیہ کے مطابق کہ فاطمہ کا یہ کہنا ہے کہ اس کا پاؤں پھسلا اور وہ گر گئی، اس نے کوئی بھی اٹیمپٹ نہیں کی ہے. جہاں تک بات ہے
دوسرے لڑکے کی یعنی اویس سلطان کی. تو اویس سلطان کے بارے میں جو شروع میں خبریں آئی تھی وہ یہی تھی کہ اس کو پیپر میں نہیں بیٹھنے دیا جا رہا تھا, اس کے سیمیسٹر کا ایشو تھا جس کی وجہ سے اس نے یہ اٹیمپٹ کی, کیونکہ ایویڈنس کے ساتھ سارا معاملہ سامنے آ چکا تھا. فاطمہ کا کیس احمد بلال کی طرف لے جا کر اس معاملے سے توجہ ہٹائی گئی, جس پہ کہ ابھی بھی جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ان معاملات کی مکمل تحقیقات ہونی چاہیے کہ ایک ہی ڈپارٹمنٹ کے 2 اسٹوڈنٹس ہیں جن میں سے کہ ایک نے خودکشی کر لی اور دوسرے نے خودکشی کی کوشش کی اور وہ لڑکی بچ گئی. لیکن کیا سیم ان کی پرابلمز نہیں تھی؟ کیا واقعی انتظامیہ کی طرف سے ان کو پریشان نہیں کیا جا رہا تھا, ان پہ پریشر بلڈ نہیں کیا جا رہا تھا؟ اور اگر کیا جا رہا تھا تو یہ تمام معاملات جو ہے یہ تحقیقات میں سامنے آنے چاہیے تھے. لیکن فاطمہ کے کیس کو لے کے اویس سلطان کے کیس کو بھی دبا دیا گیا اور اسے ذہنی مریض کے ساتھ ساتھ پبجی کا کھلاڑی اور اس طرح اس کے بارے میں مختلف قیاس آرائیاں کی گئی, جس سے کہ ان کے گھر والوں کی دل آزاری ہوئی. اور اویس سلطان کے گھر والے یونیورسٹی کی جو رپورٹ ہے اویس سلطان کے بارے میں اس کو ماننے کو ابھی بھی تیار نہیں ہے. سو مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں.